آج جس ذات کو ہم نے ذکر کا عنوان رکھا ہے وہ ذات ہے جس ذات کو عرب زمانہ جاہلیت میں طاہرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے، جس کی پاک دامنی کا اور جس کی طہارت کا یہ عالم تھا کہ جسے عرب زمانہ جاہلیت میں طاہرہ یعنی اے پاک خاتون کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اور عرب میں مکہ معظمہ میں سب سے مالدار تجارت میں سب سے مالدار جس خاتون کا نام ہر خاص و عام کی زبان پر تھا وہ تیری اور میری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات ہے۔ اور تاریخ میں واضح الفاظ مورخ نے لکھے کہ جب تک خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا حیات تھی میرے آقا نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ یہ جب پڑھے بندہ تو پتا چلے کہ اللہ نے سیدہ خدیجہ کو کیسی شان عطا فرمایا۔ اب اگر میں ایک جملہ کہہ کر اپنی بات پر دلیل کو مضبوط نہ کروں، سیدہ خدیجہ وہ ذات ہے جس پر سیدہ عائشہ صدیقہ خود ناز کرے اور یہ امید کرے کہ رسول مجھے بھی ایسا چاہے جیسا سیدہ خدیجہ کو چاہتا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، نبی پاک نے ایک بکری ذبح فرمائی، سارا گوشت جمع کیا اور بلایا خادم کو، فرمایا جاؤ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھر اسے تقسیم کر دو۔ سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں کہ میں وہی تھی، میں نے عرض کی حضور نبی پاک کیا دنیا میں اور عورتیں نہیں ہیں؟ دیکھیں آپ نبی سے ناز دے کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کرتی ہے، میں نے عرض کی حضور دنیا میں اور عورتیں نہیں ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا اور عورتیں تو ہیں مگر خدیجہ کی بات نرالی ہے، خدیجہ کی بات نرالی ہے۔ اور کہتی ہیں پھر خدیجہ الکبریٰ کی شان بیان کرنا شروع ہوئے، نبی پاک نے آخر میں فرمایا اس خدیجہ سے میں پیار کیوں نہ کروں جس نے مجھے اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی۔ کبھی کبھار تو آقا شان خدیجہ الکبریٰ بیان کرتے کرتے یہ بھی فرماتے ہیں کہ خدیجہ الکبریٰ سے میں کیوں نہ پیار کروں، وہ میری زہرا کی ماں ہے۔ آسا نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ یہ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ نصیب اور یہ خوش قسمتی عطا فرمائی ہے کہ ہم ان مبارک ذاتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ کے مال نے اسلام کو مضبوطی عطا فرمائی، جہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی جو سخی ہے، مگر سیدہ خدیجہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے اس وقت مال دیا جب یہ ہستیاں وجود میں نہیں آئی تھی، یہ اسلام کے دامن سے مشرف نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت جس ذات نے مال خرچا وہ ذات ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی۔ ایسی عظیم ذاتوں کو ہم بھول جائیں تو یہ ناانصافی نہیں ہوگی؟ تو حق تو کیا ہے کہ ممبر و محراب میں ان کا ذکر بلند ہو۔ رمضان میں ہم ویسے زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ ان سب چیزوں کی فضیلت سننی چاہیے، مگر ان مبارک دنوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا بھی دن ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا بھی دن ہے، سیدہ عائشہ کا بھی دن ہے، بدر کا بھی دن ہے، مولا علی کی کسوی بھی ہے۔ ان ہستیوں کا ذکر بھی ہو تاکہ امت کا ایمان مضبوط ہو۔